ابو سلمدار حسین۔ کربلا کی ایک عظیم شخصیت، ایک آئیڈیل شخصیت یعنی حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ بہت سارے واقعات ہیں جو حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ وفاداری کی شدت کتنی پائی جاتی تھی کہ جب 9 محرم کو شمر لعین ایک امان نامہ لے کر آتا ہے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے، اور ان کو مخاطب ایسے کرتا ہے کہ گویا وہ اسی قبیلے سے ہے جو جناب ام البنین علیہ السلام کا قبیلہ ہے، وہ نسبت دیتا ہے اپنے آپ کو حضرت عباس علیہ السلام سے اور کہتا ہے کہ تم سید الشہداء کا ساتھ چھوڑو، تم اور تمہارے بھائی سید الشہداء کا ساتھ چھوڑیں اور میں تمہیں امان دیتا ہوں، آؤ میرے پاس، میں تمہارے لیے امان لے کر آیا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام اس کا جواب نہیں دیتے۔ ایک عالم دین کے بقول کے وہ پشت خیمہ پر جاتے ہیں اور جا کر گریہ کرتے ہیں، یعنی حضرت عباس علیہ السلام کے لیے قابل تصور نہیں تھا کہ حتیٰ دشمن یہ گمان بھی کرے کہ وہ سید الشہداء علیہ السلام کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی کیسے دشمن نے یہ تصور کیا کہ عباس جیسی شخصیت اپنے مولا کا ساتھ چھوڑ کر چلی جائے۔ حضرت عباس جواب نہیں دیتے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا حکم آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عباس جاؤ، گرچہ یہ لعین ہے، گرچہ یہ فاسق ہے، جاؤ اس کے امان نامے کا جواب دو۔ حضرت عباس جاتے ہیں اور جا کر امان نامہ اس کے منہ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لعنت تو تم پر، تم مجھے امان دے رہے ہو جبکہ رسول اللہ کا بیٹا اس بیابان میں تک و تنہا رہ جائے، اور اس امان کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ وفا کا وہ کمال ہمیں نظر آ رہا ہے جو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذات کے اندر، کہ جہاں ایک طرف اس بات پر پریشان ہے کہ دشمن نے تصور کیسے کیا کہ مجھے میرے مولا سے جدا کر لیا جائے، اور دوسری طرف ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مولا کے سامنے یعنی ان کی اجازت کے بغیر جواب تک نہیں دے رہے، یعنی اس غصے کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ جب امام حسین علیہ السلام کا حکم آتا ہے تو جاتے ہیں اور جا کر شمر لعین کو جواب دیتے ہیں۔